ایک ایسا شخص جس نے اپنی ساری زندگی جنوں کے بارے میں گزار دی، یعنی وہ اپنی ساری زندگی جنوں کے بارے میں ریسرچ کرتا رہا اور ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہا۔ اس نے یہ بھی سرچ کیا کہ آخر جن کس طرح سے رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا سٹائل کیا ہوتا ہے، آخر ان کی کالونیاں کس طرح سے بنتی ہیں، اور آخرکار جن کس طرح سے چال چلن کرتے ہیں۔ آخرکار ایک جننی جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس میں سے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مزید اس نے یہ بھی ریسرچ کی کہ آخر جن کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، آخر جنوں کے سردار اور ان میں حکومت کس طرح سے ہوتی ہے، آخر اس دنیا میں جنوں کی کتنی تعداد موجود ہے، جنوں کے سائز کیا ہوتے ہیں اور ان کی عمریں کیا ہوتی ہیں، آخرکار وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور وہ انسانوں کے سامنے ظاہر کیوں نہیں ہوتے، اور آخرکار ریسرچ کرتے کرتے اور اللہ پر یقین کے نتیجے اور عبادت کے نتیجے میں اس کی ملاقات ایک جن سے بھی ہوئی۔ آخرکار اس نے جن سے کون سے سوالات کیے اور اس جن نے کس طرح سے ان سوالات کے صحیح جواب دیے جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق بالکل ٹھیک تھے۔ یہ کہانی ہے ایک بہت ہی بڑے ریسرچر کی جس کا نام تھا ابی داؤد۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی ساری زندگی جنوں کی ریسرچ کے بارے میں گزار دی۔ آخر اسے جنوں کے بارے میں کوئی بھی معلومات اکٹھی نہ ہوئی، صرف اسے افواہیں اور کالے جادو کرنے والے ہی شخص ملے۔ آخرکار جب اسے کچھ بھی نالج نہ ملا تو آخرکار اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ میری ملاقات ایک جن سے کرا دو۔ آخر کئی سال کی عبادت کے بعد اسے اتفاق ہوا کہ ایک جن انسان کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوا اور اسے بتایا کہ میں جن ہوں اور مسلمان جن ہوں، میں آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ کے تمام شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس جن کا نام تھا ابن کنجور۔ جب وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا تو آپ نے اس سے عہد لیا کہ تمام باتیں آپ سچ بتاؤ گے، اور ابن کنجور نے بھی ایک اس سے عہد لیا کہ آپ مجھے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تو آپ نے بھی یہ عہد کر ڈالا اور ان دونوں کے درمیان آخرکار بات چیت چلنا شروع ہوئی۔ ابی داؤد نے پہلا یہ کویسچن کیا کہ آخر جن کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں، تو ابن کنجور نے جواب دیا کہ جنوں کی پیدائش بھی انسانوں کی طرح سے ہوتی ہے، ایک جن نر اور ایک مادہ ہوتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ان کی آپس میں شادی کر دی جاتی ہے، ان کے درمیان انسانوں کی طرح جنسی عمل ہوتا ہے اور ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب جن ایک دفعہ حاملہ ہوتا ہے تو اس کے ہاں 7 سے 8 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ابی داؤد نے دوسرا ان سے سوال کیا کہ آپ کے کھانے پینے کے طرز طریقے کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ابن کنجور نے جواب دیا کہ ہمارے کھانے پینے کے طرز طریقے بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ہمارے درمیان مختلف پیشے ہوتے ہیں جیسا کہ کھیتی باڑی اور دوسرے مختلف پیشے جیسے کہ انسانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جب ہمارے بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی تربیت کرتے ہیں اور تمام کام سکھاتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ ابی داؤد نے اگلا یہ سوال کیا کہ کیا آپ کے اندر مختلف مذاہب اور فرقے بھی ہوتے ہیں؟ تو ابن کنجور نے جواب دیا کہ ہاں، لوگوں کے اندر مختلف فرقے اور مذاہب ہوتے ہیں، جس طرح سے مسلمانوں کے درمیان اکثر لوگ ہندو، عیسائی اور انگریز ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جنوں کے اندر بھی مختلف مذاہب ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ ابلیس کے پیروکار۔ جب جن پیدا ہوتے ہیں تو حقیقت میں مسلمانوں کی طرح مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں اس کے اپنے مذہب کے مطابق ان کو ڈھال لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لے آتے وہ ابلیس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابی داؤد نے یہ کویسچن کیا کہ آخر آپ کی رہائش گاہیں کس طرح سے ہوتی ہیں، تو اس جن نے جواب دیا کہ بالکل مسلمانوں کی طرح۔ اکثر مسلمان جن کا یہ سوال ہوتا ہے اور یہ ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں رہیں تاکہ عبادت میں انہیں سہولت ہو اور وہ مساجد میں جا کر عبادت کر سکیں اور مسلمان کی عبادت کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور جو
اور جو جن غیر مسلم ہوتے ہیں وہ ابلیس کی طرف چلے جاتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں، کبھی کسی کی کرسی پر سو گئے اور کبھی بیڈ پر، یعنی وہ معمول کے مطابق انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور انسانوں کو بظاہر نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد آپ نے اس جن سے یہ سوال کیا کہ آخر آپ کی عبادت گاہیں کس طرح سے ہوتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اکثر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں عبادت کریں اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی طرح رہیں، تو لہٰذا ہم ان کی بستیوں کے قریب رہتے ہیں اور ان کی عبادت گاہوں میں اکثر عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ رہائش کی زیادہ پریفرنس کس جگہ پر دیتے ہیں، یعنی آپ کی بستیاں کس جگہ پر ہوتی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہاں پر گرم اور سرد علاقے ہوں، یعنی جہاں پر گرم اور سرد پانی ہو یا پھر چھاؤں اور دھوپ مل رہی ہو، اور اس کے علاوہ آپ کی حکومت خشکی پر ہے تو ہماری حکومت سمندر پر ہے، یعنی انہوں نے بتایا کہ ہم سمندروں پر رہتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انسانی آبادیوں سے کہیں دور ویران اور گنجان آباد، یعنی جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو، سنسان علاقہ ہو جیسا کہ ریگستان اور سمندر، تاکہ ہم وہاں پر قیام پذیر ہو سکیں اور انسانوں کے نقصانات سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ سوال کیا کہ آخر جنوں کی کتنی تعداد ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کو جن نظر آتے تو آپ کی جہاں بھی نظر جاتی آپ کو وہاں جن ہی جن نظر آتے اور مختلف ڈراؤنی شکلوں میں نظر آتے، جس کی وجہ سے آپ کی یا تو موت ہو جاتی یا پھر آپ پریشان ہو جاتے۔ اور آپ کو مزید اس نے یہ بتایا کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بہت شور کرتے ہیں، جو کہ آپ کو انتہائی ناگزیر گزرتا، اس لیے اللہ نے اپنی حکمت کے ذریعے ہمیں آپ سے چھپا کر رکھا تاکہ مسلمان اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ سوال کیا کہ آخر آپ کی عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ عام طور پر ہماری عمر 200 سال سے 300 سال تک ہوتی ہے، بعض جنوں کی عمر 500 سال اور آخرکار 1000 سال تک بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ میں سے سب سے بڑا جن کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ میں سے سب سے بڑا جن، یعنی ہم میں سے سب سے بڑا جن ابلیس ہے، جو کہ سب سے زیادہ قدیم ہے اور اس کی عمر بھی سب سے زیادہ قدیم ہے۔ اس کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ آخر ابلیس کس جگہ پر رہتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ سمندر کے اوپر رہتا ہے اور وہاں پر اس کا تخت ہے اور جو اس کے پیروکار ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں اور ایک پورا محل ہے، جیسا کہ برمودا ٹرائی اینگل کا علاقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال کیا کہ کیا وہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بالکل، جب انسان اس کی بستیوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرے اور آیت الکرسی پڑھے تو وہ پھر جن انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا جن دوسری شکلوں میں بھی آ سکتے ہیں؟ تو ابن کنجور نے جواب دیا کہ ہاں، جن مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں، وہ اپنی اصلی شکل ظاہر نہیں کرتے، اگر وہ اصلی شکل میں کوئی انسان انہیں نقصان پہنچا دے تو وہ حقیقت میں مر جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ جب ہم اپنی ظاہری شکل تبدیل کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اکثر جن اس تکلیف سے بچنے کے لیے اپنی ظاہری شکل تبدیل نہیں کرتے، بشرط یہ کہ کوئی مجبوری ہے، جیسا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ پوچھا کہ کیا کالے علم اور جادو کے ذریعے جنوں کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ تو ابن کنجور نے جواب دیا کہ بالکل، جادو اور کالے علم کے ذریعے جنوں کو قابو کیا جا سکتا ہے، اور مختلف لوگ ہیں جو کہ جادو کے ذریعے ہمیں قابو کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سوال کیا کہ کیا جنوں کی موت بھی ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، جس طرح سے انسانوں کی موت ہوتی ہے بالکل اسی طرح سے جنوں کی موت بھی واقع ہوتی ہے، اور ہماری مدرسے اور تعلیم گاہیں بھی ہوتی ہیں، یہاں پر بچے تعلیم اور تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اکثر اوقات وہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ مل کر بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے کسی جادو اور کالے علم کے ذریعے ابن کنجور کو ظاہر نہیں کیا تھا،
बल्कि कुरान की तालीम और अल्लाह ताला की रहमत के ज़रिए से वो आपके सामने हाजिर हुआ था और आपको तमाम सवालों के जवाबात बताए थे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो की जो मालूमात है वो सिर्फ कहानियों और पुरानी तारीख से ही ली गई है, इसके पीछे कोई ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है। यानी ये जो तमाम मालूमात है ये रवायात और पुरानी किताबों से ली गई है। ये गलत भी हो सकती है और सही भी। ये सिर्फ कियास आराई भी हो सकती है और लोगों की गलतियां दूर करने के लिए ये एक महज कहानी भी हो सकती है, लेकिन ये एक ऑथेंटिक और अबी दाऊद की किताब से ली गई है, इसलिए हम इसमें गलती कोताही के मुआज़रत ख़्वाह हैं। वस्सलाम, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।